السلام علیکم۔ اسرائیل حماس تنازع کا اور غزہ کی جینوسائیڈ کا ڈے 176 72 اور ڈیپ کانٹیکسٹ کے ساتھ تفصیلی تجزیے کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کل یعنی منگل کے دن آپ کے سیکیورٹی کونسل نے، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے اچانک جو ہے وہ غزہ کی خبر آئی کہ آپ کے سیز فائر جو ہے اس کے حوالے سے قرارداد جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ یہ 5ویں قرارداد تھی۔ اس سے پہلے 3 قراردادیں امریکہ نے ویٹو کی تھی۔ چوتھی قرارداد جو ہے وہ امریکہ نے پیش کی تھی اور اس کو چائنا نے اور رشیا نے ویٹو کر دیا تھا۔ یہ 5ویں قرارداد تھی اور تقریباً 14 ووٹ جو ہیں اس کے فیور میں پڑے، جو سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ اور نان پرماننٹ ممبرز ہیں، اور امریکہ نے اس وقت ایبسٹین کیا، یعنی ووٹ نہیں ڈالا۔ اور اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرارداد واقعی ایفیکٹو ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ غزہ کی جینوسائیڈ کے رکنے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں آج۔ تو اس حوالے سے آپ کے جو قرارداد ہے اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے، 14 ڈیز کی ہے۔ اس میں جو فریز استعمال کیا گیا ہے وہ ہے لیڈنگ ٹو پرماننٹ سیز فائر۔ رشیا نے کوشش کی کہ پرماننٹ کا ورڈ ڈلوائے بجائے لیڈنگ ٹو پرماننٹ سیز فائر کی، لیکن 11 ممبرز جو تھے نان پرماننٹ اور پرماننٹ، انہوں نے مخالفت کی اس بات کی اور ریجیکٹ ہو گئی اس کی جو امینڈمنٹ تھی رشیا کی۔ تو یہ صرف 14 روز کا سیز فائر ہے اور لیڈنگ ٹو پرماننٹ سیز فائر کہا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں وہ الفاظ نہیں ہیں کہ پرماننٹ سیز فائر ہو۔ نمبر 2 یہ کہ ہوسٹیجز کی انکنڈیشنل رہائی کی بات کی گئی ہے، اور لیکن فلسطینی قیدیوں کا کوئی تذکرہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اسرائیل کی مذمت کی گئی ہے، اور بہت زیادہ اہم بات یہ ہے کہ حماس کی مذمت نہیں کی گئی، بلکہ امریکہ کا یہ کہنا ہے، امریکی مندوب نے جب بعد میں تقریر کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس کو اسی لیے ہم نے ووٹ نہیں ڈالا کہ اس میں حماس کی مذمت نہیں کی گئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حماس جو ہے وہ ہوسٹیجز کو انکنڈیشنلی غیر مشروط طور پر رہا کرے، یعنی کوئی شرط نہیں لگائی کہ ہمارے قیدی بھی چھڑائے جائیں گے یا نہیں چھڑائے جائیں گے۔ حماس جو ہے وہ اس سے پہلے جتنے مذاکرات ہوتے رہے اس میں ایک تو پرماننٹ سیز فائر کی شرط لگاتا رہا ہے، اور نمبر 2 اپنے قیدی چھڑانے کی جو ہے وہ آپ کی شرط لگاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی مذمت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یوز کر رہا ہے فاقہ کشی کو، اسٹارویشن کو، قحط کو ویپن آف وار کی طرح، اور یہ پہلے بھی ہم بتاتے رہے ہیں کہ یہ جنگی جرم ہے، اور یہ بہرحال اقوام متحدہ نے کہی یہ بات۔ اب اس کے بعد جو تقریریں ہوئیں اس میں سب سے زیادہ اہم جو تقریر ہے وہ امریکی مندوب کی تقریر ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالا اس لیے کہ اس میں حماس کی مذمت نہیں کی گئی تھی۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کی۔ دوسرے انہوں نے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ یہ نان بائنڈنگ ہے، لیکن ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی، بلکہ چائنا کے جو مندوب تھی انہوں نے اس کے بعد تقریر کی، دونوں خواتین تھیں، امریکہ کی جو مندوب تھیں وہ بلیک خاتون تھی، چائنا کی جو مندوب ہے انہوں نے کلیئر کیا اس بات کو کہ سیکیورٹی کونسل کی تمام جو قراردادیں ہیں وہ بائنڈنگ ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 14 روز کا سیز فائر، جس میں سارے حماس جو ہے اس کے پاس واحد جو لیوریج ہے وہ ہوسٹیجز کا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے قیدیوں کو بھی چھڑوا سکتا ہے، پرماننٹ سیز فائر بھی کروا سکتا ہے، اس کو کیا فائدہ پہنچے گا اس سے؟ تو میرا پہلا وہ یہ تو یہی تھا کہ ظاہر ہے کہ حماس اس کو قبول نہیں کرے گا، لیکن حماس کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا، بلکہ یہی کہا گیا کہ ہم تیار ہیں، وقفے کے دوران جو ہے وہ قیدیوں کے تبادلے پر تیار ہیں، انہوں نے یہ بات کہی۔ اسرائیل کا جو ریئیکشن تھا وہ بہت سخت تھا۔ اسرائیل نے سب سے پہلے تو امریکہ کے اوپر ناراض ہوا کہ ہمارے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ امریکہ نے ایبسٹین کیا، یعنی اسرائیل کا وہ یہ تھا کہ اس پر امریکہ کو ویٹو کرنا چاہیے تھا اس قرارداد کو، یعنی 5ویں قرارداد کو بھی۔ اسرائیل نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جو ایک ڈیفنس ان کا ڈیلیگیشن جانے والا تھا واشنگٹن امریکہ کے ساتھ کوئی گفت و شنید کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، اور امریکہ کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ کو اسرائیل بلاک نہیں کر رہا، کیونکہ بہرحال امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ایک رفٹ ہے، ایک تقسیم ہے، اور یہ دباؤ امریکی حکومت کے اوپر ہے کہ اسرائیل اگر ہیومینیٹیرین ایڈ کو بلاک کر رہا ہے تو امریکہ کو روک دینی چاہیے، ملٹری سپلائی بھی روک دینی چاہیے اور ایڈ بھی روک دینی چاہیے۔ لیکن ہوا یوں کہ کل ہی امریکہ نے یہ اعلان کیا ساتھ ساتھ کہ اسرائیل جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ کو بلاک نہیں کر رہا، اینڈ اسرائیل از ان کمپلائنس ود انٹرنیشنل لاء، یعنی ہم نہیں روکیں گے، نہ تو ملٹری سپلائی روکیں گے، نہ ہی ہم جو ہے وہ آپ کے اسرائیل کو ایڈ دینا روکیں گے۔
تو یہ جو اعلان آیا ہے امریکہ کی طرف سے، اس کے باوجود کہ انٹرنیشنل رپورٹس موجود ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی اپنی رپورٹس موجود ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ، خود امریکی میڈیا کے اوپر جو ہیں وہ اسرائیل کے ہیومینیٹیرین ایڈ کے بلاک ہونے کے ثبوت جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ڈیوڈ کیمرون بھی کہہ چکے ہیں، EU بھی کہہ چکا ہے اس کو کہ کر رہا ہے. اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے اس میں بھی بہرحال اس بات کو ایمفسائز کیا گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ کو بلاک کر رہا ہے اور اس چیز کو ایک ویپن آف وار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. اس کو ویپنائز کرنا کہتے ہیں کہ آپ دباؤ ڈالنے کے لیے دوسرے اس پر دشمن کو زیر کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ آبادی کو اسٹارویشن کے اوپر لے کر آ رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ فاقہ کشی کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ امریکہ سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ اقوام متحدہ سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. یہ دوسری بات ہے کہ اقوام متحدہ کم از کم بول رہی ہے، اور جو کچھ بول رہی ہے وہ صحیح بول رہی ہے، لیکن صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف ریٹورک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر اقوام متحدہ واقعی سنجیدہ ہے فلسطینیوں کو فاقہ کشی سے بچانے سے اور غزہ کی جینوسائڈ کو روکنے میں واقعی سنجیدہ ہے، تو اس کو امن پیس کیپنگ فورس بھیجنے کی بات کرنی چاہیے تھی. پیس کیپنگ فورس جو ہے وہ اسرائیلی سپاہیوں کو بھی قابو کرے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے فوڈ ڈیلیوری کا، ہیومینیٹیرین ایڈ کی ڈیلیوری کا جو ہے وہ بھی سنبھالے. تو پہلا تبصرہ تو میرا یہ ہے کہ اقوام متحدہ بھی سنجیدہ نہیں ہے. یہ بظاہر بڑی کامیابی نظر آتی ہے کہ 14 ممبرز نے سیز فائر کے لیے ووٹ ڈال دیے، لیکن کوئی سنجیدہ قدم، کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے اس جگہ پر. تو اگر اسرائیل سنجیدہ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ فوڈ پیس کیپنگ فورس کی بات ہونی چاہیے تھی، جو کہ بالکل نہیں ہوئی. اس کے علاوہ اسرائیل سے ہی کہا گیا ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین ایڈ کو جو ہے وہ آپ کے ایکسس دے، بلاک نہ کرے. تو آپ مسلسل چور کو چوکیداری جو ہے وہ سونپ رہے ہیں، جبکہ آپ نے دیکھ لیا کہ 6 مہینے تقریباً ہونے والے ہیں. 7 اپریل کو جو ہے وہ 6 مہینے ہو جائیں گے آپ کے اس جینوسائڈ کو شروع ہوئے ہوئے. جنوری میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اسرائیل کو وارننگ دے چکا تھا، یہ کہہ چکا تھا کہ وہ جو ہے وہ جینوسائڈ اس کو روکنے کے اقدامات کرے. اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا. اسرائیل اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے، اس کے جو حامی تھے، انہوں نے الٹا اونروا کی ایڈ کو جو ہے وہ آپ کے بلاک کر دیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں ان لوگوں سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں OIC کو یا مسلم ممالک کو یا عرب ممالک کو، تو وہاں سے بھی ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی ری ایکشن ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ تو ہو گئی آپ کے اقوام متحدہ کی جو قرارداد تھی اس کے اوپر تبصرہ. اگر اقوام متحدہ واقعی سنجیدہ ہے تو اس کو ان تمام ملکوں کو بھی پابند کرنا چاہیے جو اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں. اس حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی. اچھا، دوسری طرف اسرائیل کا ری ایکشن یہ آیا کہ اسرائیل نے کہا کہ ہم جنگ جاری رکھیں گے جب تک کہ حماس کا ہم پورا خاتمہ نہیں کر دیتے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نیتن یاہو نے امریکہ کے خلاف بیان دیا، امریکہ نے جو ہے وہ ایبسٹین کیا، اس کے اوپر غصہ ہیں وہ. اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہ اسرائیلی تجزیہ نگاروں کا بہرحال یہ کہنا ہے پھر بھی اس کے بعد بھی کہ امریکہ جو ہے وہ پوری طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایبسٹین کرنے کے باوجود بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. کہ اس نے پہلے اونروا کی ایڈ کو جو ہے وہ آپ کے بل کے ذریعے، میں نے کل کی خبر میں بتائی تھی یہ بات، کہ ایک بل کے ذریعے جو ہے وہ اونروا کی ایڈ کو جو ہے وہ آپ کے بند کر دیا ہے کہ امریکہ اونروا کو ایڈ نہیں دے گا، اور امریکہ سب سے بڑا ڈونر تھا اونروا کا. دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے یہ خبر ہے کہ اس نے اونروا کے جو ٹرکس ہیں ان کو مکمل طور پر ان کو پابندی لگا دی ہے، وہ غزہ میں انٹر نہیں ہو سکتے. اور اونروا کے چیف کا بیان ہے کہ یہ ایک طرح کا ڈیتھ سینٹنس ہے یہ اعلان کہ اب اونروا کے ٹرکس جو ہیں وہ اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اس چیز کے اوپر بھی کوئی واضح بات نہیں کی گئی کہ اس کے خلاف اقوام متحدہ کیا عملی قدم اٹھا رہا ہے. اسرائیلی اچھا پھر بھی جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے یہ بات آ گئی کہ امریکہ پوری طرح سے ساتھ دے رہا ہے ایبسٹین کرنے کے باوجود بھی. اس کے باوجود بھی امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ بہرحال اسرائیلی تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ نیچر آف فائٹنگ جو ہے آگے جو ہونے جا رہی ہے اس کا فیصلہ میدان جنگ میں نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات سے ہوگا، جو روز بروز جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ٹرمپ کے حوالے سے بھی ایک بڑی ویسی خبر آئی ہے کہ ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے باقی دنیا سے، اور اس کو اب جنگ جلد سے جلد ختم کرنی چاہیے. یہ ٹرمپ کا بیان ہے، اور اب تک تو ڈیموکریٹک پارٹی سے یہ آوازیں آ رہی تھیں. ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے وہ بظاہر جو ہے وہ بہرحال
بظاہر بھی، اور ظاہر ہے کہ ان کے اسرائیل سے بڑے گہرے تعلقات ہیں. انہوں نے اسرائیل کی ہمدردی میں یہ بیان دیا ہے کہ اسرائیل کو اب جنگ ختم کرنی چاہیے. وہ انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو. اور نمبر 2 انہوں نے یہ بات کہی کہ اینٹی سیمیٹزم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اینٹی سیمیٹزم کی ٹرم میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اینٹی سیمیٹزم کی ٹرم استعمال ہوتی ہے یہود مخالفت کے لیے، اور اسرائیل اس ٹرم کو بہت زیادہ استعمال کرتا رہا ہے. یورپ میں، جیسا ہم نے پہلے بھی اپنے کچھ بلاگز میں بتائی ہے بات، بلاگز میں، کہ یورپ میں یہودیت کے خلاف ایک جذبات تھے بہت زیادہ، اور وہ ہولوکاسٹ پہ منتج ہوئے. اسلامی دنیا کے اندر ایسے کوئی جذبات موجود نہیں تھے، لیکن اسرائیل کے قیام کے بعد جو زیادتیاں فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہوئیں اس کی وجہ سے اسلامی دنیا میں غم و غصہ ہے. لیکن بہرحال اسلامی دنیا میں کبھی یہود مخالف جذبات ایسے نہیں آئے. تو یہ جو ٹرم ہے اینٹی سیمیٹزم کی استعمال ہوتی ہے. ویسے تو سیمیٹزم کا مطلب ہے، سیمٹ جو مطلب ہے اس کا ہے سامی، اور سامی میں عرب بھی آتے ہیں، اسرائیلی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں نسلاً اگر ہم دیکھیں تو. ویسے ظاہر ہے کہ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ کسی اور اس سے بھی ہو سکتے ہیں. اس پر ہم کبھی اور بات کریں گے. یہ بات مشہور ہے یہودی مذہب کے بارے میں کہ اس میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا. تو اسرائیل اس کو استعمال کرتا رہا ہے اینٹی سیمیٹزم کو، اور اینٹی سیمیٹزم کو صرف ان لوگوں کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے جو لوگ اسرائیل کی پالیسیز کے خلاف تنقید کرتے ہیں، کے خلاف کوئی بیان دیتے ہیں، چاہے وہ خود یہودی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ہولوکاسٹ سروائیورز ہی کیوں نہ ہوں. میں نے بہت سارے ہولوکاسٹ سروائیورز کے بچوں کی میں نے مثالیں دی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بہرحال اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کی پالیسیز کے خلاف، انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں ان کے خلاف، اسرائیل کے اپنے قیام کے خلاف جب وہ بیان دیتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹی سیمائٹ ہیں. تو یہ ایک ہتھیار ہے جو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بہت بڑی ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے اینٹی سیمیٹزم ADL کر کے، اینٹی ڈیفیمیشن لیگ کر کے، یہ بہت سخت ایکشن لیتی ہے. اس حد تک جو ہے وہ پریشان کر دیتی ہے کہ ہارورڈ کی اپنی جو پریزیڈنٹ ہیں اور پینسلوینیا یونیورسٹی کی جو پریزیڈنٹ ہے ان کو ریزائن کرنا پڑا تھا. تو اس پر کبھی ہم پہلے بولتے رہے ہیں اس کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ اینٹی سیمیٹزم بھی بڑھ رہا ہے اسرائیل کے اقدامات کی وجہ سے. جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں میدان جنگ سے، انہوں نے باقی تو نہیں کہا لیکن کہا کہ اس طرح گھر ڈیمولش کر رہے ہیں بامبس. یہ ٹرمپ کے حوالے سے آئی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ریپبلکنز میں سے کسی نے اس طرح کا بیان دیا ہے. ڈیموکریٹس کی طرف سے تو اس طرح کے بیانات ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں آپ لوگوں سے، مختلف طرح کے آتے رہے ہیں. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے اس وقت، بائیڈن انتظامیہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ نیتن یاہو کو ویلنائز کر دے اور اسرائیل کو بچا لے. اور اسرائیل کے اخبارات پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں، یہ جو فیصلہ ہے نیتن یاہو کا فوج کشی کا غزہ میں، یا جو بھی ہیومینیٹیرین ایڈ کو بلاک کیا جا رہا ہے، یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے، پوری اسرائیلی قوم کا فیصلہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اسرائیل یہ ابھی سے نہیں کر رہا، 7 اکتوبر سے شروع نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا. لیکن اس نکبہ کے بعد سے، 1967 کے وار کے بعد سے، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس شدت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ سوشل میڈیا چونکہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور وہاں سے ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، اس لیے اس کو چھٹلانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. اچھا، تو امریکہ کے حوالے سے یہ بات سامنے آ گئی کہ امریکہ جو ہے وہ ایڈ کی فراہمی بھی نہیں روک رہا، ملٹری ایڈ بھی سپلائی کرتا رہے گا، بلکہ اس نے اسرائیل کے ڈیفنس میں تمام رپورٹس کو چھٹلا دیا ہے، تمام ویڈیوز کو، تمام ایویڈنس کو چھٹلا دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ کو بلاک کر رہا ہے. اور ایسا اس لیے کیا ہے کہ اندر جو دباؤ تھا کہ لاء موجود ہے کہ اگر کوئی US ایڈ کو بلاک کر رہا ہو تو اس کو ہم اسلحے کی سپلائی جاری نہیں رکھ سکتے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے، اسرائیل از ان کمپلائنس ود انٹرنیشنل لاء، اور اسرائیل جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ کو بلاک نہیں کر رہا. آگے اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ جو ہے ان کی بات آ گئی. ایک اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل جو غزہ کو تقسیم کرنے کے لیے جس روڈ کی تعمیر شروع کی گئی تھی، میں نے پہلے بتائی تھی یہ بات، اسرائیل ایسٹ اور ویسٹ میں ایک روڈ بنا رہا ہے جو کہ ساحل پہ جا کے ختم ہوتی ہے. اسرائیل اور غزہ کی بارڈر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ساحل پہ جا کے ختم ہوتی ہے، اور غزہ کی پٹی جو لمبی پٹی ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہی ہے. وہ تقریباً اس کی تعمیر جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، تقریباً 5.5-6 کلومیٹر لمبی جو ہے وہ روڈ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ پتہ چلی ہے کہ فلسطینیوں کو ہائر کر رہا ہے، اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ ایڈ تقسیم کرنے کے حوالے سے، کیونکہ اونروا کا رول ختم کر دیا گیا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے ٹریننگ دے رہے ہیں فلسطینیوں کو کہ یہ ایڈ تقسیم کر سکیں. لیکن خبریں یہ ہیں کہ ان کو پھر اسرائیل، ظاہر ہے کہ کالونائزر کو کالونائزڈ پر اپنا آکوپیشن برقرار رکھنے کے لیے لوکل لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے ضرور.
اور وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ بہرحال سہولت کار ڈھونڈتا ہے اپنے لوکل لوگوں میں. تو اس سے پہلے بھی ریوٹرز میں ایک بہت بڑی سٹوری آئی تھی، میں کوشش کروں گی کہ کسی جگہ اس کا بھی گہرا تجزیہ پیش کروں، کہ فلسطینی جو ہیں بہت سارے ایسے قبائل جن کا تعلق حماس سے یا کسی جہادی آرگنائزیشن سے نہیں ہے، وہ لوگ آگے آ رہے ہیں ایڈ کو سہولت دینے کے لیے. اور اب یہ خبر ہے کہ بہرحال اسرائیل خود بھی ہائر کر رہا ہے فلسطینیوں کو اور ان کو ٹریننگ دے رہا ہے. ایک خبر جو ہے وہ انڈیا سے آئی ہے، اور چونکہ تبدیلیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں، کل میں نے ٹک ٹاک کا تذکرہ کیا تھا کہ ٹک ٹاک پر جو ہے وہ امریکی اس میں ایک بل پیش ہوا، اور یہ بات ہوئی، یہ بل پیش ہوا کہ ٹک ٹاک پر پابندی لگائی جائے اگر کسی امریکی کمپنی کو اس کے شیئرز نہیں سیل کیے جاتے تو. اور اس کے حوالے سے جو ایکسپرٹس کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جو پرو پیلسٹینین مواد ٹک ٹاک پہ آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے امریکی نوجوان جو ہے وہ اس کی ہمدردیاں جو ہیں وہ فلسطینیوں سے بڑھ رہی ہیں، غزہ کے معاملے میں اس کا اختلاف بڑھ رہا ہے اپنی حکومت سے، اس سے پریشان ہو کر جو ہے وہ آپ کے یہ بل پاس ہوا ہے، اور بڑی اس سے پاس ہوا ہے. میں نے کل وہ دیا تھا 365 ووٹ جو ہیں وہ اس کے حق میں پڑے ہیں، وہ بہت ہی کم ووٹ جو ہیں 50-60 شاید ووٹ جو ہیں وہ اس کے خلاف پڑے. تو ایک خبر انڈیا سے آئی ہے، بڑی غیر متوقع ہے میرے لیے، کیونکہ انڈیا کے اندر تو خود بہت زیادہ اسلاموفوبیا موجود ہے. وہاں سے خبریں آتی رہتی ہیں مسلمانوں کی لنچنگز کی، مسجدوں کے اوپر قبضے کی، مسجدوں کے اندر جا کے جو ہے مسجدوں پر حملے کی، کرسچن چرچز کے اوپر حملوں کی. 400 چرچ جو ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر جو ہیں وہ جلا دیے گئے. آپ کے 7 سسٹرز جو آسام کے قریب جو ریاستیں ہیں ان میں. تو انڈیا سے ایک بڑی غیر متوقع خبر آئی ہے کہ انڈیا نے باسم یوسف جو ہیں وہ مصری کامیڈین ہیں جو مصر سے چلے گئے تھے، اور یہ ایک طرح کے پولیٹیکل سٹائر جو ہے وہ ان کا موضوع ہے، اور اس کے اوپر یہ کرتے تھے. اور مصر میں جب مرسی کو ہٹایا گیا تھا اور آپ کے جو تحریر اسکوائر کے اوپر جمہوریت کے حوالے سے جو ہوئی تھی، اس زمانے میں یہ مصر سے اسکیپ کیا تھا انہوں نے، اور یہ امریکہ چلے گئے تھے. اور اب یہ وہاں جا کر اس وقت جب غزہ کی وار سٹارٹ ہوئی ہے تو یہ اس حوالے سے بڑے مشہور ہوئے کہ ان کو بہت پیئر مورگن کے نام سے ایک بہت ہی زیادہ فیمس مغربی اینکر ہیں، ولاگر ہیں، یوٹیوبر ہیں، جنہوں نے ان کو بلایا، ان کی ملینز کے اندر فالوئنگ ہے، انہوں نے ان کو بلایا اور غزہ کی جنگ کے حوالے سے انہوں نے جو سٹائر دیا تو وہ بہت ہی زیادہ مقبول ہوا، 22 ملین کے قریب جو ہے پوری دنیا کے اندر وہ دیکھا گیا. تو اس حوالے سے انڈیا میں انڈیا انکلیو کے نام سے ایک نیوز گروپ ہے جس نے ان کو بلایا، بہت بڑا مجمع تھا، اور وہاں پر ضرور دیکھیے گا آپ لوگ، یہ اگر دیکھ سکیں تو بڑی اچھی انہوں نے تقریر کی ہے وہاں پر، بڑے اچھے سنجیدگی سے انہوں نے جوابات دیے ہیں. اس میں غزہ کی وار کے حوالے سے تو جوابات ہیں ہی ہیں، لیکن انہوں نے اس حوالے سے بھی جوابات دیے ہیں کہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں اور امریکہ کے اوپر ہی تنقید کیوں کرتے ہیں. یہ بات ہم لوگوں سے بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو لوگ نہیں جانتے وہ کبھی کبھی یہ طنز کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ امریکہ چلے گئے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یا کینیڈا چلے گئے ہیں تو اب آپ انہی کی مرضی کی بات کرتے ہیں اگر ہم پاکستان کے حوالے سے تنقید کرتے ہیں تو. اور اگر ہم امریکہ کے حوالے سے تنقید کرتے ہیں جو کہ ہم بہت کرتے ہیں، کینیڈا کی حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو پھر کچھ لوگ اس حوالے سے اپنی رائے دیتے ہیں کہ جی آپ وہاں گئے کیوں ہیں اور وہاں پر موجود کیوں ہیں اگر آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں تو یہ خبریں تھیں جس میں ہم نے تجزیہ دیا آپ کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے حوالے سے. میری ایک جملے میں اگر میں اس کو بیان کروں تو ان لوگوں سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، یہ صرف ریٹورک ہے جو کچھ ہے. اس کے علاوہ جو بہت تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ اونروا کی ٹرکس پہ مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. جو امید افزا تھوڑی سی ہے خبر وہ ٹرمپ کے حوالے سے ہے کہ ٹرمپ بہرحال ریپبلکن اس کا ہیڈ ہے اور اس نے بہرحال اسرائیل کو جنگ بند کرنے کا مشورہ دیا ہے خیر خواہ بن کر. تو یہ خبریں ہیں، اور میں آپ کو ایک چیز اور تھوڑی سی میں بتاؤں گی آپ کو. باقی کسی دنیا میں شاید اثر اتنے زیادہ نہیں ہو اثرات اس کے، لیکن مغربی دنیا میں یہ چیز ایک بہت ہاٹ موضوع ہوا ہے، اور مغربی دنیا میں بھی سب سے زیادہ امریکہ اور کینیڈا کے اندر اس وقت اسرائیل حماس تنازع، غزہ کی جینوسائیڈ جو ہے، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ ایسا یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ فورن پالیسی جو ہے وہ امریکہ کے الیکشن کو متعین کرنے جا رہی ہے، الیکشن کے رزلٹ کو متعین کرنے جا رہی ہے. اور فوری طور پہ تو ہم اس کے اثرات نہیں دیکھ سکتے، قوموں کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بڑی اس میں 50-60 سال 100 سال کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. اس حوالے سے اگر دیکھیں تو میں بھی ایک نوجوان سے بات کر رہی تھی اور اس نے مجھ سے یہ بات کہی، اس نے کہا اسرائیل نے جو غلطی کی ہے، جو یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے اور امریکی نوجوان جس طرح، تو یہ آج نہیں تو 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت برے ہونے جا رہے ہیں اسرائیل کے لیے. اسرائیل کے اپنے جو ہسٹورینز ہیں، مثلا اعلان پاپے اور کچھ دوسرے لوگ، میں کبھی اس کو وہ کروں گی، وہ بہرحال یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے یہ
بگننگ آف دا اینڈ ہے. بگننگ آف دا اینڈ یعنی اب اینڈ کی شروعات شروع ہو چکی ہے. اس حوالے سے ایک اور خبر بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ. ریڈ ہائفر کے حوالے سے یعنی سرخ بچھڑے کے حوالے سے بائبل کی ایک پروفیسی موجود ہے. اس حوالے سے کچھ کام اور مسجد اقصی کی میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسرائیل کے اندر کی بھی اور اسرائیل کے باہر بھی کیا کام ہو رہا ہے اس حوالے سے اور کہاں تک پہنچی ہے یہ چیز, یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ آپ سے ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.